بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور نیز ابو نعیم نے حذیفہ اور ابو امامیہ باہلی سے روایت کی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے اور ان کے چہرے کی دائیں طرف سیاہ خال ہے، اور عبد الرحمن کی روایت کے مطابق ان کے دندان مبارک کشادہ ہیں، اور عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق ان کے سر پر بادل سایہ کرے گا اور ان کے سر کے اوپر ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ مہدی علیہ السلام اور خدا کا خلیفہ ہے، بس اس کی اتباع کرو۔ اور جابر بن عبداللہ اور ابو سعید کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور صاحب کفایت الطالب محمد بن یوسف شافعی نے، جو کہ علماء عامہ میں سے ہیں، ظہور مہدی علیہ السلام اور ان کی صفات و علامت کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے جو کہ 25 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے تمام روایات غیر شیعہ طریق سے روایت کی ہیں، اور کتاب شرح السننہ حسین بن سعید بغوی، جو کہ کتب مشہورہ معتبرہ عامہ میں سے ہے، کا ایک قدیم نسخہ اس حقیر کے پاس موجود ہے کہ جس پر ان علماء کے اجازت لکھے ہیں، اور اس میں سے 5 احادیث ان کے صحاح میں سے روایت کی ہیں۔ اور حسین بن مسعود فرع نے کتاب مصابیح میں، جو کہ اس وقت عامہ میں متداول ہے، 5 احادیث خروج مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں روایت کی ہیں، اور بعض علماء شیعہ نے عامہ کے کتب معتبرہ سے 156 احادیث اس سلسلے میں نقل کی ہیں، اور کتب شیعہ میں 1000 سے زائد احادیث ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کی غیبت، اور یہ کہ وہ 12ویں امام ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ان میں سے بہت سی احادیث اعجاز کے ساتھ مقرون ہیں کہ جنہوں نے 12ویں امام تک ائمہ علیہم السلام کی ترتیب اور حضرت علیہ السلام کی ولادت کے مخفی امور، اور یہ کہ آپ علیہ السلام کے لیے وہ 2 غیبتیں ہیں کہ جن میں سے دوسری پہلی کی نسبت زیادہ طویل ہوگی، اور یہ کہ حضرت مخفی طور پر پیدا ہوں گے، باقی خصوصیات ان کے ساتھ خبر دی ہے، اور یہ تمام مراتب و مراحل واقع ہو چکے ہیں، اور جو کتابیں ان اخبار پر مشتمل ہیں معلوم ہے کہ وہ سالہ سال ان مراتب کے ظہور سے پہلے تصنیف ہوئی تھیں، بس یہ روایات تواتر سے قطع نظر کرتے ہوئے چند در چند جہات سے مفید علم و یقین ہے۔ نیز حضرت کی ولادت اور بہت سے لوگوں کا اس ولادت باسعادت سے مطلع ہونا، اور بہت سے لوگوں کا اصحاب ثقات میں سے حضرت علیہ السلام کو ولادت سے لے کر غیبت تک اور اس کے بعد دیکھنا معلوم ہے، اور کتب معتبرہ خاصہ و عامہ میں مذکور ہے، جیسا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اور صاحب فصول اہمہ اور مطالب اصول و شواہد النبوہ ابن خلکان اور بہت سے مخالفین نے اپنی کتب میں حضرت علیہ السلام کی ولادت اور باقی خصوصیات کہ جنہیں شیعوں نے روایت کیا ہے نقل کی ہیں، بس جس طرح حضرت علیہ السلام کے 12 اطہار کی ولادت معلوم ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ولادت بھی معلوم ہے،
اور وہ استبدادات و مخالفین پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طویل غیبت، خفا و ولادت اور آپ علیہ السلام کی طول عمر شریف کے متعلق وہ کچھ مفید نہیں، کیونکہ وہ امور جو براہین قطع سے ثابت ہو چکے ہیں ان کی صرف استبداد سے نفی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح کہ کفار قریش معاد کا انکار صرف استبعاد کی بنا پر کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں جو کہ خاک ہو چکی ہوں یہ کس طرح زندہ ہوں گی، حالانکہ ان کی مثالیں اور نظریں گزشتہ امتوں میں بہت گزر چکی ہیں، اور احادیث خاصہ و عامہ میں وارد ہوا ہے کہ جو کچھ امم سابقہ میں ہو چکا ہے وہ اس امت میں ہوگا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہ جن کے نام مشہور ہیں وہ حضرت علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مطلع ہوئے، مثلاً حکیمہ خاتون اور وہ دائی جو سامرا میں آپ علیہ السلام کے ہمسائے میں رہتی تھی، اور ولادت کے بعد سے لے کر جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات تک بہت سے لوگ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور وہ معجزات جو آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب نرجس خاتون میں ظاہر ہوئے وہ ادو احصاء و شمار سے زیادہ ہیں، اور انہیں کتابیں بحار الانوار، جلاء العیون اور دوسرے رسائل میں بیان کیا ہے۔ نیز حق الیقین میں فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق محمد بن بابویہ نے سند صحیح کے ساتھ احمد بن اسحاق سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں چاہتا تھا کہ حضرت سے سوال کروں کہ آپ علیہ السلام کے بعد امام کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، خداوند عالم نے جس دن سے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے اس سے لے کے اب تک زمین کو کبھی حجت سے خالی نہیں رکھا، اور قیامت تک ایسے شخص سے خالی نہیں رکھے گا جو خلق خدا پر حجت ہوگا، اور اس کی برکت سے اہل زمین سے بلا اور مصیبتوں کو دور کر دے گا، اور آسمان سے بارش نازل کرے گا اور زمین کی برکتیں اگائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ علیہ السلام کے بعد امام و خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت علیہ السلام اٹھے اور گھر کے اندر گئے اور باہر آئے تو آپ علیہ السلام کے دوش مبارک پر 14ویں کے چاند کی مانند 3 سالہ بچہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، یہ ہے امام علیہ السلام میرے بعد۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ تو خدا اور حجج کے نزدیک گرامی قدر ہے تو میں تجھے وہ نہ دکھاتا۔ اس بچے کا نام اور کنیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام و کنیت کے مطابق ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد
و آل محمد